بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کی بدقسمتی دیکھیے، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے مخالف تھے، عمران خان صاحب پر تنقید کرتے تھے، اب وہ عمران خان کی حمایت میں بول رہے ہیں، عمران خان صاحب کے اقدامات کو مکمل آئینی قرار دے رہے ہیں اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو آئین شکن قرار دے رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نہ صرف اس بارے میں کالم لکھ رہے ہیں بلکہ اپنے ٹیلی ویژن پر پروگرامز میں بار بار یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو پروگرام کیا اس میں حنیف عباسی مسلم لیگ نون کے رہنما، شوکت یوسف زئی تحریک انصاف کے تھے اور سلمان اکرم راجہ آئینی اور قانونی ماہر تھے۔ اب اس میں وہ یہی بات کر رہے تھے، حنیف عباسی صاحب کو تو انہوں نے جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، جس طرح سے کھری کھری سنائی ہے، وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن اس سے پہلے حامد میر صاحب یہ بات جیو پر ہی شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ چکے کہ گالیاں پڑیں ان لوگوں کو۔ اب وہ کیا ان کے الفاظ تھے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا، یعنی پی ڈی ایم کے حوالے سے گالیوں کی بات تک کی ہے، گالیوں کی۔ اب یہاں تک معاملات جا چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، خود مسلم لیگ نون کے لوگ اب کیا مثالیں دے رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، کیا کیا جملے سنا رہے ہیں نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو، کہ جب ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی چپ رہیں، خاموش رہیں، تنقید نہ کریں یا آئین کی بات نہ کریں یا یہ نہ کہیں کہ الیکشن ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے، الیکشنز کی طرف جائیں، یہ بات تو کریں ہی نہ۔ تو اب وہ لوگ بھی عجیب مثالیں دینے لگے ہیں آگے سے صاف صاف کہ جی کتے پال لیں، تو وہ کس نے کہا ہے، کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے جناب یہ سنیے ذرا حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا، وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں کہ عمران خان کو سب سے بڑا جو مسئلہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کس طرح کی گالیاں نکالیں گے، وہ ذرا سنیے حامد میر صاحب کو شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کے ان کو گرفتار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب مسئلے حل کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پوری قوم کی گالیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی جو عمران خان کو سب سے بڑا مسئلہ کہہ رہے ہیں، بس ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے، عمران خان ظاہر گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں، اتنے کیسز بنائے ہوئے ہیں، یہ سب قوم کی گالیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ سن لیجئے حامد میر صاحب کے الفاظ، گالیاں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پوری قوم کی گالیاں کھا رہے ہوں گے، پوری قوم کی گالیاں کھا رہے ہوں گے یہ لوگ۔ اب یہ حامد میر صاحب نے صرف گالیوں کا ہی نہیں کہا، آپ جانتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، سینیٹر ہیں اور مقتدر حلقوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے تعلقات بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کی کئی کمیٹی کو وہ چیئر بھی کرتے ہیں، ان کے رکن بھی ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں کھڑے ہو کر کیا کہا کہ جی یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، چھوڑے پڑے، اس سے کیا فائدہ، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ اپنی حکومت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی الیکشنز کی طرف جائیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو جناب نون لیگ کو غصہ آ گیا، کوئی مصدق ملک ہے، کوئی اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک کہہ رہے ہیں جی پہلے استعفیٰ دیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی طرح، پھر تنقید کریں۔ تو اب اس کے بعد مشاہد حسین سید صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے، مختلف چینلز پر جا کر انٹرویوز دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہیں پر تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی الیکشنز ہونے چاہیے۔ کئی کامران خان کے شو میں آتے ہیں، کہتے ہیں الیکشنز واحد حل ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی، ان تین چیلنجز کا سامنا ہے، بحران ہے یہ تین پاکستان کے لیے بہت بڑے، اور اس کا واحد حل جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے۔ اچھا، اب مشاہد حسین سید صاحب نے جب یہ باتیں شروع کی اور یہ سب کچھ کہا تو اب بڑی تنقید ہوئی۔ تو جب مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھا گیا جی آپ کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں یا آپ پارٹی کی خلاف ورزی کریں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مثال سنائی کہ جی پھر کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اگر ایسے ہی لوگ چاہیے کہ جو بس آپ کی جو شے پر ہوں، یعنی جو آپ کہیں وہ مانیں اور کوئی آپ کو سمجھائے نہ، کوئی اور بات نہ کریں، کوئی انسانوں والا کام نہ کریں، تو آپ کتے پال لیں۔ پھر آپ کتے پال لیں تاکہ آپ کے وہ پالتو ہوں، اور آپ صرف اگر وفاداری اس طرح کی چاہتے ہیں کہ جانوروں والی، کتوں والی وفاداری، پھر کتے پال لیں، کیونکہ اگر انسان سوچنے سمجھنے والے ہو پھر آپ پر تنقید بھی کریں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے بھی، وہ بات بھی کریں گے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہ بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب، تو انہوں نے یہ بات جب کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ ناگوار تو گزرے گی، برا تو لگے گا مریم صاحبہ کو یا ان کی پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں جو صرف اب مریم کے قریب رہ گئے ہیں، باقی تو جو انکلز یا سینئر لیڈرشپ تھی وہ تو ویسی ناراض ہے اور مریم صاحبہ کے ارد گرد وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حامد میر صاحب نے صرف یہی نہیں، انہوں نے اب جو کالم لکھا ہے اندر سے خطرہ،
یہ کالم حامد میر صاحب نے لکھا ہے جی 2 فروری 2023 کو, یہ ابھی لیٹسٹ ان کا کالم ہے, اور اس میں وہ پورا بتا رہے ہیں کہ 2023 کو آئین کو 50 سال ہو جائیں گے مکمل ہوئے, 50 سال, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 18ویں ترمیم بھی شامل کی گئی, اس میں سے جنرل ضیاء الحق کا نام نکالا گیا. 18ویں ترمیم کا سہرا وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ جاتا ہے. جو لوگ آج پارلیمنٹ میں ہیں ان میں راجہ پرویز اشرف, دیگر بہت سے لوگ وہ 18ویں ترمیم میں بھی تھے. ان سب کے بزرگ جو ہے وہ 1973 کا آئین بنانے والے میں تھے. اب یہ خود پہلی دفعہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دفعہ آمروں نے, ڈکٹیٹرز نے آئین کو توڑا جب سے پاکستان بنا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئین کو خطرہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے آئین کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں جی 2023 میں پاکستان کو ایک سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے. اس بحرانی صورتحال میں ریاست پاکستان کو دہشت گردوں کے حملوں نے ہلا کر رکھ دیا. اس صورتحال میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو امید اور روشنی کی علامت بننا چاہیے تھا, لیکن افسوس کہ یہ آئینی ادارہ بھی سیاست دانوں کے لیے کھیل تماشا بن گیا ہے. اس کھیل تماشے کا آغاز 2022 میں ہوا تھا جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک طریقہ اعتماد لائی گئی. عمران خان نے طریقہ اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر آئینی ڈنڈے استعمال کیے. پھر وہ سارا بتاتے ہیں کہ جناب اس کے بعد کیا ہوا, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, لیکن سپریم کورٹ نے پھر اس کو بحال کر دیا اسمبلی کو. پھر کہتے ہیں جی نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے جو استعفے دے دیے تھے عمران خان صاحب نے, جب پارلیمنٹ بحال ہو گئی تو قومی اسمبلی بحال ہو گئی تو انہوں نے وہ منظور نہیں کیے. بعد میں جب دیکھا کہ اب یعنی معاملہ کو گڑبڑ ہو رہا ہے تو انہوں نے استعفے منظور کر دیے. اب یہ بھی انہوں نے ایک عجیب حرکت کی. اور پھر جب اسمبلیاں توڑ دی عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا پنجاب کی, تو اب یہ الیکشنز نہیں چاہتے, یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے لے جائے جائے. آئین میں کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہ کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں اس چیز کی. ہاں آگے اس کالم کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ اینڈ پر وہ پھر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بڑی سخت. اس سے پہلے بتا دوں کہ اپنے پروگرام میں انہوں نے حنیف عباسی صاحب کو جو کھری کھری سنائی, اس میں انہوں نے چیلنج دیا, حنیف عباسی کو چیلنج کیا, مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کو, کہ آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں. عمران ریاض کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کیوں کیا عمران ریاض کو آپ نے گرفتار؟ اب تو الحمدللہ عمران ریاض کو رہائی مل گئی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اب عامر صاحب نے کہا کیوں کیا گرفتار, ایسے کیا فرق پڑے گا, کیا آپ حرکتیں کریں؟ ڈار صاحب کا دفاع کرتے ہیں سب مل کر, آپ لوگ ہوگا کیا؟ حالات دیکھیں, آپ ہمت کریں. حنیف عباسی کو حامد میر نے آپ ہمت کریں اور میرے ساتھ چلیں آپ پارا مارکیٹ, یہ اسلام آباد کی مشہور مارکیٹ ہے, آپ چلیں میرے ساتھ آپ پارا مارکیٹ یا راجہ مارکیٹ, پھر دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں, کہیں گالیوں کی بات کر رہے ہیں, کہیں کہہ رہے ہیں آپ چلیں ذرا آپ نکلیں اور دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ وہ سب چیزیں واضح بتا رہے ہیں. اچھا, جو کالم ہے جہاں وہ آئین کے حوالے سے بتا رہے ہیں 1970 میں بنا, پہلے بھی پاکستان کو بڑی مشکلات رہیں آئین بنانے میں, پھر مشکل سے بنا, سب کا اتفاق ہوا, زبردست یہ ڈاکومنٹ بن گیا آخرکار. اب وہ 18ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہیں جس میں جو کمیٹی تھی اس کی سربراہی سینیٹر رضا ربانی کر رہے تھے. اس میں پھر جناب موجودہ لوگ تھے جن میں راجہ پرویز اشرف, مولانا فضل الرحمان, وفاقی کابینہ آج جو ہے اس کے ارکان سے نویر قمر اسحاق ڈار, احسن اقبال, وسیم سجاد, احسن ظفر, فاروق ستار, افراز صاحب خٹک, حاجی عدیل, اسرار اللہ ظاہری, پروفیسر خورشید احمد, حاصل بزنجو, آفتاب شیرپاؤ. تو انہوں نے کیا کیا کہ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا. تیسری دفعہ وزیر اعظم صرف نواز شریف چونکہ بننا چاہتے تھے تو وہ اس پر پابندی تھی, وہ ختم کی. بہت سے اختیارات وفاق سے صوبوں اور صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے. تو یہ چیزیں کی, یعنی آئین کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جناب صدر کے اختیارات زرداری کے پاس جو بہت زیادہ تھے وہ بھی انہوں نے کم کیے, پارلیمنٹ کو دیے, وزیر اعظم کو دیے. لیکن دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے. آئین کی دفعہ 6 شامل کی گئی جس میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو پہلے نہیں تھے, کہ یہ صرف یہ نہیں کہ آئین توڑنے والے کو نہیں بلکہ آئین شکنی کے عمل میں صورت کاری کرنے والے کو بھی غدار قرار دیا گیا, اور آئین شکنی کی کسی بھی عدالت سے توسیع کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا, کہ کوئی نظریہ ضرورت نہیں جو اب یہ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم کا مقصد جمہوری اداروں کی مضبوطی اور آئین شکنی کا راستہ مکمل طور پر بند کرنا تھا. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اکثر بند کمروں میں 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آئین شکنی کی سزا موت ہے, اور وہ آئین توڑنے کی آرزو دل میں لیے ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے دل پشوری کے لیے مفتاح اسماعیل سے پوچھا کرتے تھے, یعنی قمر جاوید باجوہ مفتاح اسماعیل سے پوچھا کرتے تھے اگر مارشل لا لگ جائے تو پاکستان پر کون کون سی اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں. مفتاح بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتے خدا را یہ غضب مت کیجیے گا, جو کام جنرل باجوہ نہ کر سکے وہ کام اب پارلیمنٹ کے اندر سے کرنے کی خواہشیں اب کوئی راز نہیں رہیں. آصف زرداری آج بھی اہم پاور پلیئر ہیں. انہیں یاد دلانا ہے کہ 2023 میں اس آئین کی منظوری کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں, جسے ذوالفقار علی بھٹو نے, ولی خان نے, مولانا مفتی محمود, یہ فضل الرحمان صاحب کے والد, اچھا ولی خان ANP کے, مولانا شاہ احمد نورانی, پروفیسر غفور احمد, غوث بخش بزنجو اور دیگر بزرگوں کے ساتھ مل کر اس آئین کو بنایا. راجہ پرویز اشرف اس آئینی کمیٹی کے رکن تھے جس نے 2010 میں 18ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار کیا. اسحاق ڈار اور احسن اقبال بھی اس کمیٹی کے رکن تھے. ان اصحاب کی موجودگی میں آئین نے پاکستان کی خلاف ورزی
نہیں ہونی چاہیے. وفاق اور صوبوں میں انتخابات وقت پر کرانے ہوں گے. انتخابات سے بھاگنے کے لیے غیر آئینی رویہ اختیار کیا گیا تو پھر راجہ پرویز اشرف اور قاسم خان سوری میں کیا فرق رہ جائے گا؟ 1973 کا آئین ہماری واحد متفقہ قومی دستاویز ہے. اب ہم دوسرا آئین نہیں بنا سکتے. اس آئین کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے. اگر اس پارلیمنٹ نے آئین کو تحفظ نہ دیا تو پھر یہ ذمہ داری عدلیہ اور فوج کی ہے. اندازہ لگائیں, ہم سب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پھر ذمہ داری عدلیہ اور فوج کی ہے. اس سے پہلے کالم میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئین کی جو شق ہے 105 اور 224 ان میں کچھ اضافے کیے گئے تھے 18ویں ترمیم میں. 105 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد گورنر کو صرف نگران کابینہ تشکیل نہیں دینی کہ نگران کابینہ میں ندی جی نگران سیٹ اپ آگے نہیں, بلکہ 90 دن کے اندر نئے انتخابات کی تاریخ بھی دینی ہے. دفعہ 224 میں ذیلی دفعہ 1B شامل کی گئی جو کہتی ہے کہ وفاق اور صوبوں میں نگران کابینہ میں شامل ارکان کے خاندان کے افراد نئے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. 224 کی ذیلی دفعہ 2 کے مطابق قومی یا صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر نئے انتخابات منعقد کرنا ہوں گے جن کے نتائج 14 دن کے اندر سامنے لانا ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حامد میر صاحب ڈٹ گئے ہیں جناب, اور اب جو مرضی پی ڈی ایم کر لے, جس طرح سے بھی کر لے, یہ اب یہ جو آئین توڑنے کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں پھر کہا جا رہا کہ پھر آرٹیکل 6 لگے گا. غداری کے مرتکب ہوں گے, بغاوت کے مرتکب ہوں گے, اور اس کی سزا پھر سزائے موت بھی ہے. اسی والے سے جنرل باجوہ کا بھی حامد میر نے ذکر کیا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.